ایک بات تو حضرات اہل علم کو یہ اپنے دل و دماغ میں بسا لینی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم منتخب ہیں۔ دیکھیے، اپنی بڑھائی کے لیے یا شیخی بگارنے کے لیے انسان اپنے فضائل کا استحضار نہ کرے، مگر وہ جس مقام پر کھڑا ہے اس کے تقاضے اور ذمہ داریوں کی نزاکت تب انسان کے دل میں سچ مچ آتی ہے جب وہ اپنے مقام کو پہچانتا ہے۔ اس لیے ہمارے مقام کا استحضار ہر گھڑی بہت ضروری ہے، چونکہ فضائل کے بقدر تقاضے ہوتے ہیں، ذمہ داریاں ہوا کرتی ہیں۔ اور علماء اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے بلند مقام کے اوپر ان کو کھڑا رکھا ہے کہ ابن الحاج نے ایک جگہ لکھا ہے کہ کل روز قیامت اللہ تعالیٰ محشر میں جب سب لوگ کھڑے ہوں گے تو موقع دیں گے لوگوں کو کہ بھئی سفارش کرو، تو مریضوں کی جماعت آئے گی اور وہ صبر کیے ہوئے ہوگی تو چند لوگوں کو جنہیں پہچان رہی ہوگی سفارش کر کے لے جاوے گی۔ پھر دنیا کے دوسرے کار خیر کرنے والے لوگوں کو موقع دیا جاوے گا کہ آپ سفارش کریں، ان کو سفارش کا موقع ملنے پر وہ چند کی سفارش کریں گے، دوسری ایک جماعت ہوگی، اس طرح جماعت در جماعت آتی جاوے گی۔ ابن الحاج نے لکھا ہے کہ علماء ایک طرف کھڑے ہوں گے، وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ان حضرات کو صبر کا یہ مقام یا نیکی کا یہ مقام تو ہماری تلقین کرنے کی وجہ سے ملا، تو ان کو سفارش کا اتنا زیادہ موقع اور ہم ایک گوشے میں کھڑے ہیں۔ جب سب کی سفارش پوری ہو جاوے گی تب حضرات اہل علم کو موقع دیا جاوے گا، اور اللہ فرماوے گا کہ جس پر کسی کی سفارش نہیں چلی تم انہیں سفارش کر کے جنت میں لے جاؤ۔ کم درجے کی چیز نہیں ہے دنیا میں، چونکہ اس وقت یہ مادی دنیا کا وقت ہے، آنکھ سے جو دکھتا ہے اسے لوگ مانتے ہیں، اور اس کی بعد کی جو خبریں ہیں وہ لوگوں کو نقد نہیں سمجھ میں آتی، لیکن انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس موقع سے مومنوں کو اور ان میں علماء کو جو شان عطا فرمانے والا ہے وہ اپنی جگہ ایسے ہی برحق ہے جیسے اس وقت سورج کا نکلنا برحق ہے۔ اس امت میں بہت سے طبقے ہیں، پروفیسروں کا طبقہ ہے، ڈاکٹروں کا طبقہ ہے، ملازم پیشہ لوگ ہیں اور پیشہ ور لوگ ہیں، کئی لوگ ہیں، لیکن سچ پوچھئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر انتخاب جن لوگوں پر پڑی وہ علماء ہے۔ اور میں اور آپ تو خوب جانتے ہیں احادیث مبارکہ میں مستقل اس کے چیپٹر قائم کیے گئے ہیں علماء کے فضائل کے، اور دسیوں حدیثیں ذکر کی گئی ہیں۔ ابن ماجہ شریف کے اندر طہارت سے پہلے جو علماء کے سلسلے کے فضائل ہیں وہ قابل دید ہیں، قابل دید ہے۔ ایک عالم کو اپنا مقام معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے بلند مقام کے اوپر کھڑا کیا ہے۔ اب ذرا ایک بنیادی بات ہی سوچ لیجئے کہ دنیا کی ساری مخلوق حتیٰ کہ سمندر میں رہنے والی مچھلیاں بھی جس کے لیے دعا کرتی ہے وہ کون سا طبقہ؟ ایک ہی طبقہ ہے، علماء کا۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ مچھلیاں جو دعا کرتی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ علماء کے دنیا میں رہنے کی وجہ سے اللہ بارش برساتا ہے، بارش ہوگی، پانی ہوگا، پانی ہوگا، مچھلی کی حیات ہوگی، تو علماء کے لیے دعا کرنے کی یہ وجہ بعض حضرات نے لکھی ہے۔ اور حدیث شریف ہی میں آتا ہے کہ فرشتے علماء جہاں چلتے ہیں، طلباء جہاں چلتے ہیں پر بچھاتے ہیں، اور یہ کوئی مبالغے کی چیز نہیں ہے۔ بعض محدثین نے واقعات لکھے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو ہے ہم لوگ کسی محدث کے یہاں کتاب پڑھنے جا رہے تھے تو ہمارے ساتھ ایک زندیق قسم کا آدمی بھی تھا، بددین قسم کا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہمارے شیخ نے یہ حدیث سنائی کہ علماء کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں تو اس زندیق کو مذاق سوجی، وہ راستے میں ہمارے ساتھ جا رہا تھا تو اس نے علماء کی جماعت کو کہا کہ دیکھو سنبھال کے پاؤں رکھنا، کسی فرشتے کے پل کو کچل مت دینا، پر کو کچل مت دینا، یہ مذاق کے سبیل سے اس نے کہا تھا، طریق سے۔ واقعے میں لکھا ہے کہ ابھی یہ کہہ کر ختم نہیں ہوا تھا کہ اس کا پاؤں شل ہو گیا، لقوہ ہو گیا اس کو۔ یہ مبالغے پر مبنی نہیں ہے، شاعرانہ مبالغے حدیث شریف میں ہرگز نہیں ہے، وہاں سب حقائق پر مبنی چیزیں۔ یقیناً
فرشتے علماء جہاں چلتے ہیں، طلباء جہاں چلتے ہیں، میرا تو اور آپ کا ایمان ہے کہ وہاں پر بچھاتے ہیں۔ کم درجے کی چیز نہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ شیعوں کے یہاں جب ان کے بڑے آتے ہیں تو سنا ہے ہم نے کہ ان کی خواتین جو ہے اپنے چوٹیاں بچھاتی ہیں، بال بچھاتی ہے اور اس پر وہ چل کے آتا ہے۔ تو دنیا میں اگر لوگوں کے یہاں اعزاز کا یہ طریقہ ہے، اللہ نے علماء کے اعزاز کے لیے فرشتوں کے پر بچھائے، کون سے استعجاب کی چیز ہوگی؟